صاحب کیا لگ رہا ہے جو بائیڈن کے آنے سے کیا تبدیلی آ جائے گی امریکہ میں؟ تو جو آئے گی سو آئے گی، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کیا تبدیلی آئے گی؟ امریکہ میں تبدیلی آئے گی اور کچھ ریلیشنز میں بھی تبدیلی آئے گی، مگر میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ ہندوستانی کیوں اتنے یہ ہو گئے ہیں، یہ کہ خوف آ گئی ان میں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹرمپ کے طرح اور موڈی جھپیے پہ جھپیے نہیں دے گا، مگر آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ان کا ملٹری پارٹنر ہے ہندوستان امریکہ کا، اور رہے گا، اور ہندوستان کو امریکہ پورا سپورٹ کرے گی چین کے خلاف، اور اگر پاکستان کے بھی خلاف اگر ضرورت ہو، اور کشمیر پہ وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ چپ رہیں گے، اور ٹھیک ہے ہیومن رائٹس پہ وہ ذکر اتنا نہیں کریں گے۔ مانے اگر ہیومن رائٹس پہ کرنا تھا اور واقعی وہ یہ کاملا ہیرس اور یہ بائیڈن کو وہ کرتے جو وہ کہتے ہیں وہ کریں گے، تو ان کو کرٹیسائز کرنا تھا مودی کو، مگر وہ نہیں کریں گے، بس وہ میڈییشن کا دیتے رہیں گے۔ میرے خیال میں کوئی چینج نہیں ہوگا۔ ہندوستان کو وہ چین کے خلاف فوائل کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ سمینا، میں انتہائی مختصر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں بنتی، وہ فائدے اور نقصان کی بنیاد پر بنتی ہیں۔ تو امریکہ کو جہاں سے فائدہ ہے وہ اسی طرف ضرور۔ گلگت بلتستان میں بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، تو ان کا جماعت کا اپنا نقطہ نظر ہر جماعت کا اپنا ہے، اور بطور پی ڈی ایم ایک نقطہ ایسا ہے جس پہ یہ سب متفق ہیں کہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا جائے، ان کی حکومت کو ختم پی ڈی ایم سے کو اس سے نقصان ہوگا اگر سب باقی بھی چیزوں پر ان کا اتفاق نہیں ہوگا، اگر مختلف باتیں ہوں گی تو؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ پی ڈی ایم جو ہے انہیں بھی یہ اس بات کا پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جلسوں میں کیا ہوتا ہے، جب ایک لیڈر تقریر کرتا ہے تو اس کے فالوور چلے جاتے ہیں، وہ آگے نعرے بھی لگاتے ہیں، جب دوسرا آتا ہے تو دوسرے۔ یہ میرے نزدیک کو اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہلالی صاحب، اتنا ہی اس کو لائٹ لینا چاہیے کہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اگر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے بھی تو ٹھیک ہے، یا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اپنی سیٹ رکھنا چاہتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے اس قسم کا ایکسپلینیشن۔ یہ تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ کتنے ہفتے بعد یہ ریاکٹ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ آپ نے تو گجرانوالہ کے پبلک میٹنگ میں یہ بات سنا تھا، اور اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں یہ غلط تھا جو آپ اب کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ کہتے غلط تھا، اور اتنا غلط تھا کہ اس وقت آپ کہتے کوئی پروٹیسٹ رجسٹر کرتے۔ اگر اتنی ہمت نہیں تھی تو کم سے کم کھڑے ہو کے کہتے کہ میں ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اس قسم کے اٹیک پہ، اس قسم کے پرسنل اٹیک پہ، ہمارے فوج کے سربراہ پہ اور جنرلز پہ۔ تو لیکن غلط تو آج بھی انہوں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہے میں حیران ہوا تھا، نمبر 1 وہ کہہ رہے میں حیران ہوا ہوں، غلط نہیں کہا انہوں نے۔ نہیں، حیران ہوا تو کیا مطلب، ٹھیک کہہ رہا تھا مگر نام نہیں لینا تھا، یہی تھی جی شاید یہ آپ کہہ رہے تھے کہ نام لینے سے یہ کچھ کم ہو گیا ہے، یہ آفینس، یہ پبلک جو فوج کے خلاف انہوں نے پرٹیکولرائز آئیڈینٹیفائی کر کے دیا ہے، اگر نام نہ لیتے تو آپ کے خیال میں پبلک ریاکشن کچھ کم ہو جاتی؟ یہ کس قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں ان کے؟ سیدھی سادی بات ہے کہ پبلک ریاکٹ کر گئی ہے اگینسٹ این اٹیک آن دی آرمی، اس کے بعد لو نام نہ لو، بات اصل ہے کہ وہ ریاکٹ کی ہے، اور یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اس لیے پبلک نے ریاکٹ کیا ہے، تو یہ انپاپولر ہے، انپاپولر ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کچھ چاہیے حکومت سے، یہی ہے نا۔ یہ کیا مطلب ہے، ہم نے اگری کیا تھا لہٰذا نواز شریف نے ہماری اگریمنٹ کو توڑ دیا، یار نواز شریف کا یہ آئیڈیا تھا، ہمارا نہیں تھا۔ ان ادر ورڈز ہم سمجھتے ہیں اس نے غلطی کی، کہ یہ طریقہ ہے آپ کو گورنمنٹ سے فیورز لینے کے لیے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ دیکھیے، کہتے بھی ڈینائی بھی نہیں